حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بوڑھے سے راضی ہوتا ہے جو بڑھاپے کے دوران یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ تمام کتب احادیث میں اس سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے شہدائے احد کے قبور پر صلوات پڑھی جیسے میت کی صلوات پڑھی جاتی ہے، پھر منبر کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اب اپنے حوض کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور مجھے خدا کی قسم بعد میں تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن مجھے تمہارے خزائن ارض یعنی زمین کے خزانوں میں رغبت کا خطرہ ہے۔ بروایت مسلم، حضرت عبادہ ابن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی جائے نماز میں داخل ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی تھی، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا، اس دوران کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسی کیفیت ملاحظہ کی جس سے میں غمگین ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ کے چہرے مبارک پر میں کیسی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک امر کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں جس کا مجھے میرے بعد اپنی امت پر خطرہ ہے۔ میں نے کہا، وہ کون سا امر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک اور شہوت خفیہ ہے۔ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میری امت کے لوگ نہ سورج کی عبادت کریں گے، نہ چاند کی، نہ کسی بت کی عبادت کریں گے اور نہ ہی کسی پتھر کی، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے لیے ریاکاری کریں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ریا شرک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ریا شرک ہے۔ میں نے کہا کہ شہوت خفیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت روزے کی حالت میں ہوگا، اسے دنیا کی شہوتوں میں سے کوئی شہوت عارض ہو جائے گی تو وہ روزہ توڑ دے گا۔ بحوالہ مستدرک للحاکم، مسند امام احمد ابن ماجہ و بہقی شعب الایمان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ خطاب الہی ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، حقیقی ستار میں ہی ہوں، میرا کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کو دور کروں۔ کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا، اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا، ہم ایک روز کاف کرب کے سی مرگ کو تیرے جال میں لائیں گے۔ اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی، چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ اس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا اور عجز آمیز لعاب پھیلانا شروع کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کے خبر کنندگان نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اسی طرح اس صراط سے محفوظ رکھیں گے۔
بحوالہ معارج النبوت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محافل ذکر جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے ہوا کرتی تھیں۔ داؤد ابن قیس نے زید بن قیس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو معمول کے مطابق گشت کے لیے نکلے۔ انہوں نے ایک خیمہ میں چراغ ٹمٹماتا دیکھا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا اونٹ یا بھیڑ کے بالوں کو صاف کر رہی تھی تاکہ ان سے دھاگا کاٹ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ نعت پڑھ رہی تھی، درود ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نیک اور ابرار لوگوں کی طرف سے جنہیں اس کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ جناب والا شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود تو اخیار ہی پڑھتے ہیں، میں تو صبح و شام آپ کے ہجر میں روتی رہتی ہوں۔ اے کاش کہ یہ ممکن ہو کہ حبیب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لا کر دیدار مرحمت فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق خیمہ کے باہر کھڑے یہ سن رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے کہ اچانک ہاتھ خیمہ کے چلمن پر لگ گیا۔ وہ خاتون چونک کر بولی، کون ہے؟ جواب دیا، عمر ابن الخطاب۔ اس خاتون نے کہا، میرا عمر سے کیا لینا دینا، کیوں آئے ہو اس وقت یعنی رات کے اندھیرے میں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے، بی بی دروازہ کھولیے، آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ اس کے دروازہ کھولنے پر آپ اندر گئے اور فرمائش کی کہ وہ اشعار دوبارہ پڑھیں۔ جب وہ آخری مصرع پر پہنچے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب دیدار کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو مجھے بھی اپنی خوش نصیبی میں شامل کر لیجئے گا۔ اس پہ اس خاتون نے یہ مصرع اور بڑھا دیا، اے غفار، عمر فاروق کو بھی ہماری اس مجلس میں شامل فرمانا اور ان کی مغفرت بھی فرما دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور واپس چلے آئے۔ بحوالہ کتاب الزہد والرقائق لابن مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طائف کا دن، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا اور آپ نے ان کو بد دعا تک نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور تحائف بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی۔ مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں 13 پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا، آپ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمر کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا
حضرت عمر نے تجویز دی میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمر نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ سہیل بن عمر نے جواب دیا میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے سہیل بن عمر شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے، تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا تم جب بھی نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے کیے گئے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا، آپ نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی کا نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنی اتحادی قبائل کو ہدایت کی مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ؟ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ سمامہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا،
یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اس نے انکار کر دیا، یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ان کے عقد میں تھیں۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا، یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، حضرت زینب قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور عبدیہ لیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبدیہ لیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین نے بے ادبی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو، اور عبدیہ لیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبدیہ لیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا اور عبدیہ لیل جتنے دن مدینہ میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی کرتے۔ مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ جواب دیا، غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ ہر بار جواب دیتے، غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بڑی رحمت ہیں، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ یاد رہے کہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں اور عمر میں ان سے بڑی تھی۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت سرکار دو عالم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا وظیفہ بتایا کہ آج کے زمانے میں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں لگا کر بھی شاید اتنا اجر و ثواب نہ ملے جتنا اس ایک وظیفے سے ہر روز ملتا ہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں اور جو میری کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل سے
100 گردنیں یعنی 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 عدد زین اور لگام پہنائے ہوئے یعنی تیار شدہ گھوڑوں کے برابر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں دو، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے نکیل ڈالی ہوئی مقبول اونٹنیوں کے برابر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ تمہارے لیے آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دے گا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کسی شخص کا عمل اتنا بلند نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس طرح کہے۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 100 غلام، 100 گھوڑے اور 100 اونٹنیاں آج کے زمانے میں کتنی مالیت کی ہیں۔ لہٰذا جو شخص ہر روز یہ عمل کرتا ہے تو ہر روز اسے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، نیچے کمنٹ باکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔